زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ہم زندہ نبی پر سلام پڑھنے والے، ماشاءاللہ جو زندہ ہیں وہ بولے ہیں، اگر کہیں اور معاملہ ہے تو پھر بھائی زندہ نبی پہ زندہ سلام پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم زندہ نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں اور ہمارا نبی سنتے ہیں، ان تک ہماری آواز اللہ پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں، طبرانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں اور صحابی بھی بڑے پیارے ہیں، اور آپ کو پتہ ویسے تو سارے ہی صحابہ بڑے پیارے ہیں، پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ذرا عبارت میں چاہ رہا تھا کہ عبارت پڑھ لوں، اس لیے یہ میں نے ڈائری جو ہے نا وہ نکالی ہے۔ نام کیا ہے صحابی رسول کا؟ حضرت ابو قرصافہ۔ یہ ابو قرصافہ نبی پاک کے وہ صحابی ہیں نا جی، یہ پہلے جب مدینے میں آئے تو یہ ان کے والد فوت ہوئے تو یہ اپنے خالو کی بکریاں شکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے۔ ان کی امی اور یہ دو ہی فرد تھے، یعنی اپنی خالہ کے گھر رہتے تھے اور ان کی بکریاں چراتے تھے، اسی پر ان کو گزارا ہوتا۔ ایک دن بکریاں مضافات مدینہ میں ان کا قبیلہ تھا، تو وہاں سے بکریاں بھاگتی دوڑتی مدینے آ گئی، بکریوں کے پیچھے یہ بھی آ گئے۔ اچھا ایک جگہ پر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بکریاں ساری رکی ہوئی ہیں، دھیان ادھر رکھنا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ نا کہ جانوروں کا منہ کسی کا ادھر ہوتا ہے، کسی کا ادھر ہوتا ہے، کوئی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی جناب بول رہا ہوتا ہے ایسے، پر وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ آج وہ ساری بکریاں منہ اٹھا کے سر اٹھا کے کسی ایک طرف دیکھ رہے ہیں۔ یار مہربانی کریں گے؟ ابو قرصافہ بڑے حیران ہوئے، جیسے نا بندہ دیکھتا ہے کہ یار بکریاں ایک جگہ کھڑی ہیں، ٹینشن ٹک رہے ہیں، یہ قریب جاتے یہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سونی زلفوں والا کھڑا ہے، ایک مد بھرے چہرے والا، ایک مد بھری آنکھوں والا ہے، مذاق کے سرمے والا، سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک ہستی کھڑی ہے۔ دیکھتے ہی بس اس صورت کے تیر نے ان کے دل کو زخمی کیا اور وہ بس تصویر ان کے دل میں اتر گئی۔ بولے نہ وہ ہے اور نہ وہ سامنے کھڑا بولا ہے، بس جو ہستی سامنے کھڑی ہے اس نے صرف ایک کام کیا، اس نے دیکھ کر ایک مسکراہٹ عطا فرمائی۔ ہجے تو میرا دل بر نہیں تکیا جنو ویہ کے چند شرماوے، ادھی راتی دی چڑھاوے جدہ مخت و نقاب ہٹاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاؤ تیوڑی چڑھاوے، آزم اے ہو جیا سونا ماہی کدرے بھی نظر نہ آوے، جے وہ ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ اوتھے ہی رل جاوے، جے وہ کھول دے ول زلفاں دے تے رائی راہ بھول جاوے، آزم اے کار دی جوانی جدی چال چلی نہ جاوے۔ بہرحال بات دور چلی گئی، میں نے ابھی تقریر شروع کرنی ہے، ابھی تو سلام پڑھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ دیکھا حضور مسکرائے، بکریاں چلی گئیں، یہ ادھر چلے گئے۔ توجہ رکھیں گے ساتھ، پہلے دن بکریاں بھاگ کے آئی تھی، اب ہر دن یہ بکریوں کو ہنکا کے لے آتے، لیکن یہ کمال اتفاق سمجھئے یا پورا جسے کہتے ہیں عطا سمجھئے کہ جس دن یہ آتے وہ سوہنا ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے میرے اس وقت، یہ جس نام کے سائے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس نام میں بڑا کمال ہے، حسنین کریم ہے، یہ کائنات کے خزانے، یہ برکتیں اسی نام سے ہیں۔ ایک کیفیات ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو اتنے سینوں میں اللہ کے قرآن کا نور، پھر دائیں بائیں اتنے سادات،
میں نے وقار صاحب سے کہا کہ آپ سادات سے ہی آپ دستار کروائیں، انہوں نے پھر بیچ میں مجھے کھڑا کر دیا اور ایک اور بزرگوار کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مانے نہ مانے، ہوں ایک بندہ منے نہ منے جڑا ایسے چوئے ویسے چوئے ہے، وہ لایا مالکاں سو تسی نہ پہ منو، نہ میں نہیں مانتا، وہ نہ مانے جڑیا، وہ دی قلم دی طاقت بھی ہوئی ہے، اس کی سیٹ کی طاقت بھی ہوئی ہے، وہ بالکل وہ پورا پروسیس وہی ہے، تو نہ مانتے نہ مان۔ سادات کو اللہ نے عزت دی ہے تو دی ہے، ان کی رگوں میں میرے حضور کا خون ہے تو ہے۔ چنگی گل اے یہ جڑی مان لو، نہ مانو گے تو کیا ان کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی نقصان ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی لگتا ہے کوئی سید سپیشل قسم کا کوئی پیکج دیتے ہیں، میں کہ انہاں کو تو پیکج کے کرنا شہد دیاں بوتلاں دیاں لبڑیاں۔ وقار صاحب اچھا، یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ کہیں میں نے ایک جو ہے نا وہ لگائی ہے، ذرا سمجھا کرنا نا۔ اچھا، ان سے ہم نے کیا لینا، لیکن ہم نے ان کی جد سے جو کچھ وصول کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ان کی جد نے ہمیں کیا دینا ہے؟ میرے حضور پاک نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے پیار کیا، میرے ان دو شہزادوں سے پیار کیا، اور حسن حسین کی ماما اور بابا سے پیار کیا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضرات بات سمجھنے کے لیے ہے، بہت بڑی بات آئیے، اس کو ذرا آپ نے توجہ کرنا ہے۔ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، دروشی پڑھ لیں، محفل کا ادب سب سے زیادہ دروشی پڑھنے۔ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن حضور، میں پھر دوبارہ حدیث سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا، وَأَحَبَّ ہَذَینَ، اور ان دو شہزادوں سے پیار کیا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، ان کے باپ اور ان کی ماما سے پیار کیا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جنت میں وہ میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کو ایک خمار چڑھا ہوئے جی کہ اب ہر وقت علی علی اور حسن حسین کرتے رہتے ہیں، جیسے ہاتھ باندھ کے یوں ہاتھ دست بدستہ کھڑے ہو کے حضور کی خدمت میں عرض کریں نا، یا رسول اللہ صرف یہی چار، یا جیسے نہیں سمجھ آئی تو پھر میں انہیں کہہ یا رسول اللہ صرف یہی چار، کوئی دو چار اور بھی نال پا چھوڑو۔ وہ بھی ایک دن میں اس دن درود شریف سن رہا تھا، اللہم صلی علی محمد، وہ درود جو آل بیت وہ کیسے، علی و فاطمہ و حسن و حسین، یہی پڑھتے ہیں۔ تو اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے، فلاں کو چھوڑ دیا، فلاں کو چھوڑ دیا۔ اور خدا تو انہوں عقل دے وے، اتھے حضور کو لپوچھو، حضور باقی کدھر گئے؟ چار ہی ہیں، کدھر ہے باقی؟ اس لیے یہ کبھی بھی نہ کریں کہ فلاں کا جب یا ایک بندہ صحابہ کرام کے نعرے لگاتے تو اس کے مطلب ہے والے بیت کا گستاخ ہے، یا وہ آل بیت کے نعرے لگاتے تو وہ کچھ صحابہ کا منکر ہے۔ تو ایک آدمی سارا دن ابو بکر صدیق کی شانیں بیان کرے، یہ کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ یہ آل بیت کا بغضی ہے، تو پھر جو تھوڑی دیر آل بیت کی شانیں بیان کرے، یہ ذہن میں کیوں آتا ہے کہ یہ صحابہ کا بغضی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ بغضی نہیں، تمہارے دماغ میں گند گھسا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حقیقت اور شریعت کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے مجھ سے پیار کیا، ان دو سے، ان کی ماما بابا سے، کل کتنے ہو گئے؟ 5 تن۔ گویا اعلان ہو رہا ہے 5 تن کا پیار کرنے والا، یہ نہیں ہے کہ باقیوں سے پیار کرنے والے کو جنت نہیں ملے گی، باقیوں کو بھی جنت ملے گی جو حضور کے صحابہ سے، باقی والے بیت سے پیار کرے گا۔ پر یہ خصوصیت ہے ان ہستیوں کی کہ حضور فرماتے ہیں صرف جنت نہیں، جنت بھی ملے گی، میں بھی ملوں گا۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ بچے ماشاءاللہ بڑے، آج یہ نوجوان ہیں، کل یہ ہماری جگہ لیں گے، تو میں آپ سے اس بچے سے پوچھتا ہوں، بیٹا یہ بتاؤ، ایک بچے کو انعام ملا، یہ جو پیچھے مسکرا رہا ہے تو، ایک بچے کو انعام ملا،